رکوع 5 میں اللہ نے اہل کتاب کے سامنے دعوت حق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور قرآن پر زندگی استوار کرنے کے بارے میں واضح کر دیا ہے۔ اب کامیابی صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے سے ہی ملے گی۔ اب رکوع 6 سے لے کر رکوع 15 کی پہلی آیات بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے عنایات اور انعامات کیے تھے ان کا ذکر ہے، جن کی بنی اسرائیل نے ہمیشہ ناشکری اور ناقدری کی۔ اس سابقہ مسلمان امت کو اللہ نے بار بار موقع عطا کیے کہ حق پر واپس پلٹ آئیں، اور آخری موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی دیا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا، مگر انہوں نے ہمیشہ ناشکری کی۔ رکوع 9 دراصل بنی اسرائیل پر فرض جرم ہے اور موجودہ مسلمان امت کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا، ورنہ انجام اس سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں۔ نعمت نمبر 1، تمام اقوام عالم پر فضیلت، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تمام اقوام پر فضیلت دینے کا یہ قطعی مطلب نہ تھا کہ تمہاری جواب دہی یوم آخرت پر نہ ہوگی، جو اس نظریے کہ وی آر چوزن پیپل آف دا لارڈ کو غلط قرار دیتا ہے۔ جنت کا حصول ایمان یعنی اتباع رسول اور عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں۔ جواب دہی والے دن کوئی چیز یا کوئی فرد کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی بھلے نیک ہو کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس شخص کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے جرم کے عوض قبول کیا جائے گا، نہ ہی ان مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل شام میں ہونے والے مظالم اور قحط سے بھاگ کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون، جو مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ نجومیوں نے رائے دی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، اور فرعون نے اس فیصلے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نعمت نمبر 2، آل فرعون سے نجات۔ پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ وہ لوگ بدترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں سے راستہ بنا دیا۔ اس طرح ہم نے تمہیں تو آل فرعون سے نجات دے دی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ سب کچھ اے بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے۔ نعمت نمبر 3، بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنانے کے مشرکانہ فعل کے باوجود اللہ کا انہیں معافی عطا کر کے شکر گزاری کا موقع دینا۔ فرعون اور آل فرعون کی غرقابی کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے صحرائے سینا میں پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اس نئی آزاد شدہ قوم یعنی بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے لیے عملی ہدایات اور احکامات عطا کیے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد سامری، جو کہ قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، بظاہر نیک اور عابد انسان تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی عمل سوجا۔ مصر میں سبتی قوم یعنی بنی اسرائیل کو امانت دار اور پیغمبروں کی قوم سمجھا جاتا تھا، اس لیے قبطی اپنے زیورات اور قیمتی اشیاء بنی اسرائیل کے پاس امانتاً رکھواتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکلنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ زیورات اور قیمتی اشیاء اپنے ساتھ اٹھا لیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی یہ ہجرت رازدارانہ طور پر عمل میں لائی گئی تھی۔ جب بنی اسرائیل امن کے مقام صحرائے سینا میں پہنچ گئے تو وہ اس امانت کو اپنے ذہنوں پر بوجھ اور ذہنی کوفت کا باعث سمجھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی پر سامری کے کہنے پر لوگوں نے یہ زیورات سامری کو دے دیے۔
سامری نے ان تمام زیورات کو آگ میں پگھلا کر گائے کی شکل کا مجسمہ بنا دیا۔ کیونکہ یہ بہت عابد انسان تھا، اس لیے اس نے وہ مٹی حاصل کر لی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پاؤں پڑا تھا۔ ان پگھلے ہوئے زیورات میں اس نے وہ مٹی ڈال دی اور گائے کا ایک مجسمہ بنا دیا۔ جب ہوا اس مجسمے سے گزرتی تو یہ مجسمہ مختلف آوازیں نکالتا۔ بنی اسرائیل کی بدبختی دیکھیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر الہی کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو اس شرک سے باز رہنے کا کہا، مگر بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ نہ مانے۔ نعمت نمبر 6، توریت کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کے باوجود اللہ کی طرف سے درگزر اور معافی، تاکہ بنی اسرائیل شکر گزار بن جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم اس کلام پر ایمان نہ لائیں گے۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور واقعی آپ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے آئیں۔ وہ خود شعور اور ہوش و حواس کے ساتھ کلام الہی سن لیں گے۔ پھر جب انہوں نے کلام سن لیا تو کہنے لگے، موسیٰ، پردے میں یہ سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں اس وقت تک صحیح اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے؟ اللہ نے ان کی یہ خواہش پوری کی۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہ 70 آدمی بھسم ہو گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ واپس جا کر اپنی قوم سے کیا کہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ سورہ اعراف 155۔ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ازسر نو ان 70 افراد کو زندہ کر دیا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ کا ظہور جب ہوا ابھی تو صرف تجلی ہی پڑی تھی، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر دیا۔ پھر تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ نعمت نمبر 7، بادل کا سایہ۔ بنی اسرائیل کا قافلہ تقریباً 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھا۔ جب فرعونوں سے اللہ نے نجات دی اور یہ لوگ مصر کی طرف چلے، گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے ہمہ وقت ان کے اوپر اللہ کی طرف سے بادل کا سایہ رہتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔